بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ناظرین حضرات سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں 18 سے 21 رمضان تک شہادت کی تاریخ ہوتی ہے جو مولا کائنات کے نسبت سے منائی جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے موجود ہیں آغا، اور آغا سے ہم بات کریں گے کہ رمضان کا مہینے میں جو 4 دن ہیں کس طریقے سے دن ہیں، قیامت کے دن ہیں، کیسے دن ہیں۔ تو آئیے اس سے بات کرتے ہیں، کچھ اور بھی جاننا چاہیں گے مولا علی کے بارے میں کہ مولا علی کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ آغا آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام عادل عباس ہے، بنارس کے رہنے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا ہمیں جاننا چاہیں گے کہ یہ 4 دن جو رمضان میں ہے 18 سے 21 کے، کیسے دن ہیں، کس طریقے سے اس کو گزارا جائے، اس دن میں کیسے رہا جائے؟ یہ رمضان کی 18 کی شب یعنی شب 19، شب 20 اور شب 21۔ شب 19 شب ضربت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد مسلسل اس زخم کی وجہ سے بے تابی کے عالم میں حضرت امیر المومنین رہے ہیں۔ گھر والے کوشش کرتے رہے ہیں، کوئی دودھ کے ذریعے سے، کوئی دوا کے ذریعے سے کہ شفا ہو جائے، مگر چونکہ جو تلوار امیر المومنین کے سر پہ لگی تھی وہ تلوار ایک زہر آلود تلوار تھی، اور لگنے کی جگہ بھی وہ جگہ تھی جو خندق میں عمرو بن عبدود کے وار سے امیر المومنین کے سر پہ زخم لگا تھا۔ اس زخم پہ لگنے کی وجہ سے اس زہر کا وہ اثر ہوا کہ مسلمان کے ہاتھوں ہی شیعہ مظلوم ہو گئے۔ اور یہ وہ قیامت کی تاریخیں ہیں کہ جسے اگر ہم کہیں تو یہ عاشور سے کم نہ ہوگی۔ ان تاریخوں میں مومنین کو کوشش کرنا چاہیے کہ کالے لباس پہنے، تاکہ لوگوں کو اور دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے امام کی اسی تاریخ میں شہادت ہے۔ آغا یہ جاننا چاہیں گے کہ مولا علی کی شہادت کیوں ہوئی، ان کو لوگوں نے کیوں شہید کیا، وجہ کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ ایک تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے وہ بغض جو رسول کے زمانے سے مسلسل دشمن نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ ہو، اور رسول جب بھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو مسلسل دشمن اذیت کر رہے تھے اور ستا رہے تھے، مگر اس طرف امیر المومنین نے جب سے مدد کا وعدہ واقعہ ذوالعشیرہ سے کیا، مسلسل رسول کی ہر موڑ پہ، ہر منزل پہ، ہر جنگ میں بقدر کوشش مدد کرتے رہے، اور ہر میدان میں ایک دم سینہ سپر رسول کے سامنے رہے ہیں، جس کی دشمنی اور کینہ دشمن آل محمد کو، دشمن اسلام کو اس طریقے سے ستاتا رہا کہ جب موقع ملا تو اپنا کام کر دکھایا۔ اور علی کو اصل مارنے کا مقصد ان کی عدالت تھی کہ جس نیت سے لوگ امیر المومنین کو اس منزل پر لائے تھے کہ اب حاکم وقت ہوں گے تو ہمیں بھی زیادہ دیں گے، ہم مدد کریں گے تو ہم زیادہ دیں گے، ہم مدد کریں گے تو ہماری خدمت ہوگی، جس طریقے سے تاریخ میں ملتا ہے طلحہ اور زبیر وغیرہ کہ جو لالچ میں آئے تھے کہ امیر المومنین زیادہ دیں گے، لیکن امیر المومنین کی عدالت یہ تھی کہ جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہاں تک کہ خود اپنے سگے بھائی کے ہاتھ میں جلتا ہوا لوہا پکڑا کر یہ بتایا کہ دیکھو میں حق سے زیادہ نہیں دوں گا، تم کیا چاہتے ہو کہ تم اس دنیا کی آگ نہیں جھیل سکتے ہو، اور میں آخرت کی آگ کس طریقے سے جھیلوں؟ لہٰذا امیر المومنین کو قتل کرنے کا سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ عدالت حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھی۔ مطلب مولا جس طریقے سے عدالت میں بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو درس دیتے تھے ایک طریقے سے کہ ان کی جو مسئلے مسائل آتے تھے اس میں وہ
کہہ سکتے ہیں کہ دو اکھیاں نہیں کرتے تھے کہ اپنا اپن کا کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا جائے. اس طریقے سے ان کی جو تھی وہ برابر کا ہوتا تھا کہ اگر گنہگار ہے تو گنہگار کو اسی مطابق اس کو سزا ملنا چاہیے, چاہے وہ میرے گھر کا ہو یا کسی اور کا ہو. تو مطلب ان کی عدالت پہ جو ہے لوگ خوش نہیں رہا کرتے تھے, اس ریزن سے ان کو جو ہے قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا. تو اچھا اگلا جو میرا سوال ہے وہ ہمیں جاننا چاہیں گے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ اپنے شیعہ کو, اپنے چاہنے والوں کو وہ کس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے شیعہ کس طریقے سے رہیں کہ آگے آنے والے وقت میں لوگ یہ جان لیں کہ ہاں یہ مولا کے چاہنے والے ہیں, کس طریقے سے وہ جاننا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے؟ امیر المومنین یا اس سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں یا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد امیر المومنین کے بعد بھی تمام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا یہی شیوا رہا ہے. حتیٰ شیعوں کے جو علماء ہیں کہ جو رسول کی احادیث اور ائمہ علیہم السلام کے کلمات کے ذریعے لوگوں کو توسعہ, وصیت اور ہدایت کرتے ہیں, وہ یہی ہے کہ یاد رکھو جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ حقوق العباد ہے. یاد رکھنا اللہ تمہارے اوپر جو اپنے حق واجب کر رہا ہے وہ معاف کر سکتا ہے, لیکن یاد رہے اگر دنیا میں تم نے کسی کا حق کھایا ہے تو اسے معاف نہیں کرے گا. امام یہی چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں کہ جو کسی کا حق نہ کھائیں, نہ کسی کو ستائیں, نہ کسی کو اذیت کریں, بلکہ اپنی زندگی میں اس طریقے سے بن جائیں, ایسے ہو جائیں کہ خود امام کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں. اور ان کی پہچان یہ ہے, شیعوں کی جو خاص پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور آخر میں باہر آتے ہیں. یہ شیعوں کی ایک پہچان میں سے ہے. اور یقیناً امیر المومنین نے آپ نے جملہ سنا ہوگا جو آخری وقت میں بھی کہا ہے, وہ یہی کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. یعنی یہ کہ امیر المومنین اگرچہ امیر المومنین کے بعد آنے والے جو امام ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جو خود امام ہیں, جو خود معصوم ہیں, مگر ان کے ذریعے سے اپنے شیعوں تک جو پیغام بھیجا ہے وہ یہی بھیجا ہے کہ یاد رکھنا کسی شخص کا حق نہ کھانا, حقوق العباد کا خیال رکھنا. اور اس میں سب سے بڑی چیز وہ یہ تھی کہ خود امام کو کہا کہ اگر تم نے جانور کو بھی پال رکھا ہے تو اگر اس کے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے ہو تو انہیں پابند نہ رکھنا, آزاد کر دینا تاکہ وہ خود اپنا رزق تلاش کر لیں. تم قید نہ کرو مگر یہ کہ تم اس کے رزق کا خود انتظام کرو. اور دوسری جو سب سے سخت چیز امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں پیش کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یاد رکھنا کبھی بھی یتیموں کا حق نہ کھانا. اور خود امیر المومنین ان تاریخوں میں مسلسل رزق لے کر یتیموں کی مدد کرتے رہیں, یتیموں کے ساتھ کھیلنا, ان کے پاس رزق پہنچانا, ان کی مدد کرنا. یاد رہے جب یتیم گریہ کرتا ہے تو اس کی گریہ کی آسمان تک جاتی ہے. لہٰذا ایک تو حقوق العباد کا خیال کریں, دوسرا یتیموں کا حق کبھی ضائع نہ ہونے دیں. اگر بات یہاں پر آ گئی یتیم کی تو ہم تھوڑا سا موضوع کو چینج کریں گے. یتیم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے یہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. مثلاً کوئی بچہ ہے, فی الحال وہ بالغ نہیں ہے اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ محلے میں وہ بہت شرارت کر رہا ہے, لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, نقصانات پہنچا رہا ہے, تو کیا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جائے گی؟ جو یہ عمل وہ کر رہا ہے کس کے اوپر اس کی ذمہ داری جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ بچے ہی شرارت کرتے ہیں, اگر شرارت بچے نہ کریں تو کون کرے؟ دوسری چیز یہ کہ بچہ یتیم ہے اپنی عمر سے پہلے, یعنی اس وقت تک جب تک اس کے اوپر حکم نہیں آیا ہے. جو اس کے سرپرست ہیں انہیں چاہیے کہ تہذیب اور ادب کے دائرے میں رکھیں, ادب سکھائیں, نماز سکھائیں, عبادات کرائیں. اس صورت میں کہ جب ان کو یہ چیزیں سکھایا جا رہا ہے, یہ دنیاوی رہن سہن بتایا جا رہا ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے زندگی کا سارا خیال کریں. رزق
وہ جو رزق عام طور سے کھانے کے لیے ان کے انتظام کر رہے ہیں کھانے پینے کا، اسی طریقے سے رزق مادی کا بھی انتظام کریں اور خیال کریں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے۔ اگر غلط سمت جا رہا ہے تو اسے وہاں سے حتیٰ تحذیر کے ذریعے بھی کھینچ کر اس موڑ تک لائیں، بشرط تحذیر اتنی ہونی چاہیے جتنی کی ضرورت ہے، بلا وجہ اپنا غصہ نہ دکھائیں اور اتنی ہی تحذیر کریں جتنی اس کو ضرورت ہے، جتنے میں وہ کم عمر میں اپنے لائن پہ رہے۔ تو آگا میرا جو آخری سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ مولا علی اپنے وقت پہ لوگوں کو علم کے لیے کیا کہہ کے گئے کہ کس طریقے سے آپ علم حاصل کرو کہ نہ کرو، کہ تاکہ ہم جو ہمارے چاہنے والے ہیں آگے وہ تمام پریشانیوں سے دور رہیں۔ علم کے بارے میں کیا کہا مولانا؟ دیکھیں، تمام انبیاءوں نے، تمام علماءوں نے، تمام اماموں نے یہی کہا ہے علم حاصل کرو، لیکن سب سے بڑا جو علم ہے وہ معرفت ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن علم معرفت کے ساتھ ہی آتا ہے۔ ہر صورت میں امام نے بھی تاکید کی ہے، معصوموں نے بھی یہی بتایا ہے، انبیاءوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ اگر علم ہوگا تو کوئی بھی غلط سمت نہیں جائے گا، کیونکہ یہی علم ہوتا ہے جو انسان کے ذہن کو شگافتہ کرتا ہے، کھولتا ہے، سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب علم نہ ہوگا تو وہ اپنے مطلب کی چیزوں کی طرف بھاگے گا، اگر علم ہوگا تو اس علم کے ساتھ سمجھے گا، سوچے گا اور علم کی طرف گامزن ہوگا، اور اگر علم ہوگا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں ضروریات کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کی مدد بھی کرنا جو ہے ایک محبت والا کام ہے، ایک اچھا کام ہے۔ اگر دینی نہ کہیں تو یہ کہا جائے کہ دوسرے مذاہب میں بھی اس طریقے سے لوگ موجود ہیں جو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں اور دوسری طریقے کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا یہ علم ہے جو ان کو یہ سب راستے دکھاتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان اپنی دنیا میں مست و مگن رہتا ہے، جیسے ایک حیوان کے سامنے ایک باغیچہ کھلا ہو اور گھاس کو چر رہا ہے، وہ اپنا کھاتا رہے گا، اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں لگا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس ایک علم ہوگا تو پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے گا، ان کی بھی ضروریات پوری کرے گا، انہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلے گا۔ بہت بہت شکریہ آگا، اور میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ قوم کے بزرگ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا میسج دیں کہ جس سے ہمارے قوم کے نوجوان جو ہیں وہ غلط راستے پہ نہ جائیں۔ دیکھیں، سب سے مہم چیز وہ یہ ہے، دو باتیں میں کہوں گا، یاد رہے۔ پہلی چیز یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ بڑے مستحبات انجام دیجئے، مکروہات کو چھوڑ دیجئے، بالکل مستحبات کو انجام دیتے رہیے، بالکل مکروہات اور کراہیت والے کاموں سے دور ہٹ جائیے، میں یہ نہیں کہوں گا۔ بس آپ کے لیے فی الوقت جو حالات چل رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ واجب چیزوں کو بروقت انجام دیں اور حرام چیزوں کو ترک کر دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کو کسی بھی صورت میں انجام نہ دیں اور واجب چیزوں کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات کہ نماز کو اول وقت انجام دیں۔ یاد رہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام اول وقت ہو جائے، تو یاد رکھیں جب آپ اللہ کے کام کو بروقت انجام دیں گے تو اللہ بھی آپ کے کام کو بروقت انجام دے گا۔ کیا کہنا، بہت بہت شکریہ آگا آپ کا۔ تو ناظرین، میں اپنی طرف سے ایک میسج دینا چاہوں گا اپنے قوم کے ان نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے کہ جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں ہماری بہنیں گھر پہ بیٹھ کر کے ریل بنا رہی ہیں
بچے ہمارے باہر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں گانے سیٹ کر رہے ہیں. آپ سپوز کیجئے کہ جو ریل آپ نے بنائی اس میں آپ نے ایک بہترین عمدہ قسم کا گانا آپ نے لگا دیا اور اس کو آپ نے یوٹیوب پر فیس بک پہ ڈال دیا، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ گانے جتنے بھی لوگ سنیں گے اس کے گناہ کے حقدار آپ ہوں گے. برائے مہربانی آپ ان سب چیزوں سے بچیں. دوسری بات جو ہماری خواتین کے لیے کہا گیا اسلام میں، آگا ابھی تھوڑا سا بتا دیں گے اس کے بارے میں، کہ ہماری خواتینوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی آواز باہر نہ جائے، کوئی غیر مطلب نامحرم کے کانوں تک نہ جائے. لیکن وہیں سوشل میڈیا کے دور میں ہماری خواتینیں جو ہیں کچھ ایسی ہیں جو گھر پہ قصیدے پڑھ رہی ہیں، محفلیں پڑھ رہی ہیں، مجلسیں پڑھ رہی ہیں، نوحے پڑھ رہی ہیں، اور بہترین گاڑیاں بھی جو ہے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس میں پڑھ رہی ہیں. تو برائے مہربانی اگر ہم اس میں جاننا چاہیں گے کہ خواتین کے لیے اسلام میں کیا کہا گیا کہ ان کی کس طریقے سے ان کو آواز ان کی کیا باہر جا سکتی ہے یا ویڈیو وغیرہ بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، نبی. جب یہ معصوم تھے تو ان کی ماں بھی یقیناً معصوم رہی ہوں گی. ہمارے پاس 12 امام ہیں. رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں، عورتوں کا جملہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت زہرا کی کنیز ہیں. جب آپ حضرت زہرا کی کنیز ہیں تو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور رسول کا ایک صحابی آیا کہ شہزادی سے کچھ گفتگو کر لی جائے، تو شہزادی نے کہا کہ رک جاؤ ذرا، ہم اپنے پردے کا اہتمام کر لیں. جو آیا تھا ساتھ میں اس نے کہا کہ شہزادی، یہ کنیز جو تھی ساتھ میں شہزادی، ان کا شہزادی یہ شخص جو آیا ہے یہ اندھا ہے، یہ نابینا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا. کنیز کہہ رہی تھی، کنیز کہہ رہی تھی کہ جو آیا ہے شخص وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو آپ کو پردے کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی نے پلٹ کے کہا ٹھیک ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں، لہٰذا مجھے اپنے پردے کا اہتمام کرنے دیں. تو جو بھی اس طریقے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شہزادی کی کنیز ہوں، میں شہزادی کی خدمت کرتی ہوں، میں اسلام کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اسلام کے لیے یہ جو بیان دے رہی ہوں، یہ جو ذکر کر رہی ہوں، یہ اسلام کے لیے ہے، تو یاد رہے کہ جب اس طریقے سے آپ بیان کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا پہ دنیا کے کتنی قومیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اگر اس حد میں آپ آ کے بیان کریں کہ جس کے طریقے سے اور بھی ہیں جو بیان کرتی ہیں، آپ کی صرف آواز ہو اور روضہ دکھا دیں، کوئی تصویر دکھا دیں، کوئی اور پروگرام دکھا دیں، اس طریقے سے آواز ہو، ٹھیک ہے، مگر نہ اگر آپ شکل کے ساتھ آ رہی ہیں، ایک تو آپ کے چہرے پہ یقینی طور پہ میک اپ ہوگا، اگر میک اپ نہ بھی ہو تو یاد رکھیں آپ کی فوٹو کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو خدا را اپنی خود زندگی سے کھلواڑ نہ کریں اور اپنے آپ کو خود سے سیف رکھیں. آپ خود اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا. آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، بقیہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی. اگر آپ کھلے عام اس طریقے سے آ جاتی ہیں تو دنیا کیسی ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو بہت بہت شکریہ آقا. تو نوجوانوں کے لیے کہ جو اگر جلوس کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں نوحہ لگا سکتے ہیں، بے شک اچھی بات ہے، آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ اپنے گھر اور محلے کے آس پاس کی گاؤں کے اگر آپ کوئی ریل بناتے ہیں اور اس میں آپ گانا شیئر کرتے ہیں، شیئر کرنے کے بعد اس کو آپ یوٹیوب یا فیس بک پہ لگاتے ہیں اور وہ جہاں تک وائرل ہوگا، جتنے لوگ سنیں گے تو اس کے گناہ کے حقدار آپ ہوں گے. سارے گناہ آپ کے اوپر رکھے جائیں گے، آپ تو خود گناہ میں ہوں گے اور جو سننے والا ہوگا اس کے اوپر بھی گناہ ہوگا، کیونکہ گانا سننا حرام ہے اسلام میں ویسے بھی. تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں ان سب چیزوں سے پرہیز کریں اور ہمارے امام جو بھی گزرے ہیں، 12 امام جو بھی گزرے ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلیں، عمل کریں، تاکہ ہم کو کسی بھی پریشانی اور شرمندگی کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے. تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ ہماری باتیں آپ کو کیسی لگیں اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو ہماری باتیں بری لگی ہیں تو معافی تو نہیں چاہیں گے، لیکن ہاں
ऐसी ही वीडियो आपके लिए बना के देते रहेंगे कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको ख़राब लग सकता है, अगर हमारी बातें सही हैं, अगर हमारा काम सही है तो अच्छा लगेगा, तो आप हमको हमारे लिए हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा, हमारे चैनल के हक़ में दुआ कीजिएगा और आगा के हक़ में दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।